زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بے شمار، بی بی زہرا کا گھرانہ لوٹنے والوں پہ لعنت، بے شمار، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وفتد بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنین قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، امامیہ ایسوسیشن آف رجائنا سسکیچون کینیڈا میں آج ہمارا سلسلہ گفتگو 1436 ہجری کی 26 محرم کی مجلس سے ازا کا معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ عنوان ایک تو بہت زیادہ نیڈڈ ہے، ضروری ہے، بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور بہت زیادہ لینگتھی بھی ہے، اس لیے کہ معرفت امام زمانہ میں سب سے پہلے تو حق یہ ہے کہ دن ہوں زیادہ پوری 120 آیتیں پڑھی جائیں جو امام زمانہ کے حق میں اللہ نے نازل کی۔ 110 کو تو اہل سنت نے بھی لکھا ہے، ہمارے لوگوں نے 120 لکھی ہے۔ اہل سنت کا بھی ایک عقیدہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جتنے عدد ہیں علی کے اتنی آیتیں ہیں امام مہدی کی۔ نعرہ حیدری،
پھر اس کے ساتھ جو احادیث ہیں جن میں سے حافظ ابو نعیم نے 40 حدیثیں لکھی، اہل سنت نے 200 حدیثیں لکھی، اور کل ملائی جائیں تو ہزاروں حدیثیں بنتی ہیں کہ جو امام زمانہ کے بارے میں ہیں۔ سینکڑوں پر تو ہمارے اہل سنت کا اتفاق ہے کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ اللہ چاہے تو ایک دن کو ہزاروں سال کا بنا دے، مگر قیامت کا سورج اس وقت تک طلوع نہیں کرے گا جب تک میرے بیٹے مہدی کی حکومت قائم نہ ہو۔ اس کے ساتھ پھر معرفت امام میں امام کی ولادت ہے کہ ولادت میں جو ایکسٹرا آرڈینری میریکلز دیکھے گئے۔ پھر اس کے بعد غیبت صغرا کا دور ہے، نواب اربعہ کا، جو جناب سعید عثمان ابن سعید، شیخ سمری، شیخ علی سمری، حسین ابن روح، یہ جو 4 نواب اربعہ تھے جو بغداد میں دفن ہیں، چاروں کے ساتھ امام کی باقاعدہ ملاقات ہوتی تھی، اور باقاعدہ ان کے خطوط کے جوابات امام مرحمت فرمایا کرتے تھے، اور جب کبھی ان کے امام کے کسی چاہنے والے نے ان کے بارے میں شک کرنا چاہا تو امام نے فرمایا کہ یہ میرا جو نائب ہے معتمدی و ثقتی، یہ میرا قابل اعتبار بھی ہے، یہ میرا ثقہ بھی ہے، قولہ قولی، جو یہ کہہ دے سمجھو میں نے کہا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ کا دور آتا ہے جس میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی ہے، یا خواب میں یا بیداری میں۔ البتہ ہوتا یہ ہے کہ اگر بیداری میں آپ امام کو دیکھیں تو عموماً آپ کو علم اس وقت ہوتا ہے جب امام تشریف لے جا چکے ہوں، تاکہ غیبت کا فلسفہ بھی جاری رہے اور ہدایت کی نیڈ کی سپلائی بھی دی جاتی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امور ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے ان میں معرفت امام زمانہ میں یہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ امام آ گئے، اور ہم جو کوسوں میل دور رہتے ہوں گے وہ امام تک کیسے پہنچیں گے، وہ کون سی ٹیکنالوجی ہوگی، کیونکہ دنیا بہت ترقی پہ پہنچ چکی ہوگی۔ آیا امام وہی تلوار والا دور واپس لائیں گے یا یہ ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جائے گی؟ خروج سفیانی، وہ کون ہے سفیانی؟ آیا یہی داعش والے ہیں، آئسس والے، کہ جو حقیقتاً تو ہمیں ابو سفیان کی نسل سے لگتے ہیں، اور خروج سفیانی شاید استعارہ ہو، ایک بندہ ان کو لیڈ کر رہا ہو، مگر ہوں سارے ایسے جو منکرین ولایت علی ابن ابی طالب۔ معرفت امام زمانہ میں جو ایک حسنی سید کا آنا ہے وہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جب امام علیہ السلام آئیں گے تو کالے جھنڈوں والے، امام علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جہاں آپ کو خراسان سے کالے جھنڈوں والے، کالے علم عباس والے نظر آئیں تو اگرچہ برف پہ چل کے کیوں نہ آنا پڑے ان میں شامل ہو جانا، اس لیے کہ مہدی بھی آ کر علم عباس والوں میں شامل ہو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہماری بیویاں، ہماری بچیاں جیسے ہی سرکار غازی کا علم دیکھتے ہیں سر تسلیم خم کر لیتے
فائدے ہیں. ایک تو یہ لوئلٹی کا ثبوت ہے شہنشاہ وفا کے ساتھ، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر قاتل ہم ہوتے تو مقتول کی وراثتوں کو سالوٹ نہ کرتے، بلکہ جو قاتل ہوتے ہیں وہ تو آلات قتل چھپا دیتے ہیں، وہ شبیہیں نہیں نکالتے. شبیہیں نکالنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا قتل حسین سے کوئی تعلق نہیں. ایک طرف تو یہ ہم بتاتے ہیں، دوسری طرف کیونکہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جہاں کالے علم ہوں گے سمجھو وہی ہمارا زمانے کا امام ہوگا، لہذا ہم علم کی توقیر اس لیے بھی کرتے ہیں کہ غازی کے علم کی وفا دیکھیں کہ جو ہمیں کربلا سے انتقام کربلا کا سفر کرا دے. حضرت امام مہدی سلام اللہ علیہ جب تشریف لائیں گے، مفضل نے پوچھا امام سے کہ سرکار یہ بتائیے، یہ بہت طویل کتاب ہے، بلکہ کتابیں ہیں صرف اس ایک روایت کی جو مفضل پوچھ رہا ہے اور آل محمد کے عالم بتا رہے ہیں، سادے کے آل محمد کے دروازے سے مفضل سوال پہ سوال کرتا ہے. کبھی پوچھتا ہے کہ امام کی نشانیاں کیا ہیں، سرکار یہ بتائیے امام کی نشانی کیا ہے. تو امام فرماتے ہیں امام وہ ہوتا ہے کہ جاسین علی رقبتہ، جب شکم مادر سے آتا ہے تو وہ جیسے گھٹنے ٹیکتا ہے تو وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور وہ اسی روز اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے اور اپنی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ. کبھی یہ فرماتے ہیں کہ جو امام ہوتا ہے اس کی یہ خصوصیتیں ہیں کہ یعلم علم ما کان و ما یکون، اس کے پاس علم ما کان بھی ہوتا ہے، علم ما یکون بھی ہوتا ہے، اس کے پاس انبیاء کا علم بھی ہوتا ہے، اس کے پاس ائمہ اور اوصیاء کی وراثتیں بھی ہوتی ہیں. اور پھر جب ڈیٹیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ تھیوری پریکٹیکل میں کب آئے گی تو کہتے ہیں جب ہمارا بیٹا مہدی آئے گا، علی رأسہ غمامۃ، حضور کے سر کی طرح ہمارے بیٹے مہدی کے سر پر بھی ابر رحمت سایہ کرے گا. لیس لہ ذل، ہمارے بیٹے مہدی کا سایہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو محمد ہوتا ہے وہ نور کے کمال پہ ہوتا ہے، اور جب سورج نصف النہار پہ ہو تو اس وقت کبھی سایہ نہیں ہوتا. سایہ اس وقت ہوتا ہے جب روح زوال ہو، تو آل محمد کو تو کبھی زوال رہا ہی نہیں، پہلے کا بھی سایہ نہ تھا، آخری کا بھی سایہ نہ تھا. جب علائم حضرت میں بتایا گیا تو یہ بھی بتایا گیا کہ وفی یدہی عصا رسول اللہ، جب مہدی آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں رسول کا عصا ہوگا. ذرا غور فرمائیں، نہ بنی امیہ والے عصا رکھ سکے، نہ بنی عباس والے عصا رکھ سکے، نہ ہر دور کا ظالم جابر حاکم عصا رکھ سکا. عصا اسی کے پاس ہے جو وارث رسول ہے، ان کے پاس عصا رسول ہوگا. اور کیا ہوگا؟ فی یدہی ذوالفقار، اور امام مہدی کی پہچان یہ ہوگی جس کے ہاتھ میں علی کی ذوالفقار ہو، سمجھ لینا یہ تمہارا زمانے کا امام. تو امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں حتیٰ کہ وَعَلَى رَأْسِهِ مَلَكٌ،
ایک فرشتہ ہمیشہ امام زمانہ کے سر کے اوپر ہوگا اور وہ فرشتہ آواز دیتا ہوا آئے گا ایھا الناس ھذا مہدی آل محمد. یہ آل محمد کے مہدی ہیں. اسمعوہ وَأَطِیعُوہ، اس کی بات سنو اور اس کے قول پر اطاعت کرو. یہی امام ہے، یہی تمہارا. اور مفضل کو امام نے یہ بھی بتایا جب مفضل نے پوچھا کہ من این یظہر وَإِلَىٰ أَيْنَ يَسْكُنُ، آپ ظاہر کہاں سے ہوں گے اور آپ کا مسکن کیا ہوگا؟ تو فرمایا یظہر من الکعبۃ کما ولد علی فی الکعبہ. ہمارے سسٹم کا پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، آخری بھی کعبے سے. اس لیے کہ عرب میں مشہور ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. یہی دلیل ہے کہ ظہور فرمائیں گے امام الکعبہ سے، یخرج دابۃ، وہیں پر ایک اللہ کی طرف سے پیغامچی آئے گا جو کعبے کے پاس آ کر کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی طرف سے کہ یہی مہدی آل محمد. یخرج دابۃ الارض. امام سے پھر پوچھا گیا کہ یہ کون ہے جو کائنات میں حضور کے پاس بعد افضل ہستی ہوگی، حضور کے علاوہ اس دابۃ الارض سے، اس زمین پہ روئے زمین پر سب سے بڑے افضل سے کوئی افضل نہ ہوگا. تو فرمایا اور کون ہو سکتا ہے؟ جدنا علی بن ابی طالب. امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو آپ کی تشریف آوری خانہ کعبہ میں ہوگی اور جبریل زمین و آسمان کے درمیان باقاعدہ آواز دیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے شیعان علی، تمہارا مولا اس وقت کعبے میں پہنچ گیا ہے. ادھر یہ آواز آئے گی، ادھر ہر شیعہ ارادہ کرے گا، ارادہ کرتے ہی امام کے سامنے پہنچ چکا. جب امام علیہ السلام کے ساتھیوں کی اوصاف بتائی گئی کہ امام کے ساتھیوں میں کون سی صفت ہوگی تو بتایا گیا کہ جتنی پاور، جتنی طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے کزن آصف برخیہ میں تھی کہ وہ چشم زدن سے پہلے ملک سبا سے تخت بلقیس کو لے کر پہنچ گئے تھے بابل میں. ابھی آنکھ نہیں جھپکی تھی، ابھی آنکھ کتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے؟ ایک لمحے سے پہلے ان کے پاس ایک اسم اعظم تھا. اس اسم اعظم کی وجہ سے وہ ملک سبا سے تخت بلقیس کو لے کر عفریت جن کی طاقت سے بھی پہلے سلیمان کے پاس پہنچ گئے، اس لیے کہ ان کے پاس علم من الکتاب تھا. معصوم فرماتے ہیں جب ہمارے بیٹے مہدی آئیں گے ان کے ہر فالوور کے پاس آصف ابن برخیہ کی طاقت ہوگی. وہ چاہے تو مکے پہنچے، چاہے تو اپنے وطن چلے جائیں. امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی معرفت کے بارے میں یہ بھی ضروری سمجھنا ہے کہ ہمارے امام کے امتیازات میں ایک امتیاز یہ ہے کسی نبی یا امام کے
کندھے پر، دائیں کندھے پر. اللہ نے قلم قدرت سے یہ جملہ نہیں لکھا، یہ صرف امام زمانہ کے کندھے پہ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، باطل تو تھا ہی فرار کرنے والا. نعرہ حیدری. یہ امام زمانہ علیہ السلام کے دائیں کندھے پر قلم قدرت سے لکھا گیا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے مسلمانوں میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک فرقہ ہے کہ جو دوران طواف اپنا دایاں کندھا ننگا کرتا ہے. میں نے بڑا سوچا اس کی وجہ کیا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا یہ پریزیڈنٹ مشرف بھی گئے تھے تو انہوں نے بھی کندھا اپنا باقاعدہ ننگا کیا تھا. تو یہ کیا وجہ ہے آخر، یہ کیوں اپنا کندھا ننگا کرتے ہیں؟ پھر میں نے سوڈانی کی تاریخ پڑھی، مہدی سوڈانی کی، جس نے کہا جو بندہ بھی نیک کام کرے وہی مہدی ہوتا ہے. مہدی کوئی ایک شخص نہیں ہے بلکہ مہدی ایک موومنٹ ہے. مہدی ازم انہوں نے رکھا کہ ہر ایک کلنا مہدی، کلنا مہدی، ہم سب کے سب مہدی ہیں. انا المہدی، میں بھی مہدی ہوں. ہمارے علماء نے کہا تمہارے اندر وہ صفتیں نہیں ہیں کہ جو مہدی کے اندر ہیں. تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ مہدی سوڈانی کا جو فرقہ ہے وہ فرقے والے سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ جو نیک ہوتا ہے وہ مہدی ہوتا ہے. ہمیں تو اعتقاد ہے کہ ہم تو غلام ہیں، ہم کبھی امام نہیں بن سکتے، ہم کبھی مہدی نہیں بن سکتے. تو اب وہی اپنا کندھا ننگا کرتے ہیں کہ جن کو شک ہوتا ہے مہدی کے بارے میں وہ کندھا ننگا کر کے دکھاتے ہیں کہ میں مہدی نہیں ہوں. تو ایک یہ بھی کنسپٹ آپ کے ذہن میں آ جائے. امام زمانہ علیہ السلام کے دائیں کندھے پہ لکھا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب علی پیدا ہوئے تھے کعبہ میں تو جبریل نے باقاعدہ زمین و آسمان کے درمیان یہ آیت پڑھی تھی جاء الحق وزهق الباطل. ابھی قرآن نہیں آیا تھا مگر ناطق کے قرآن کے آنے پر جبریل نے یہ آیت پڑھی تھی حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، باطل تو تھا ہی بھاگنے والا. اور ہمارے مولا جس جنگ میں بھی باطل کو بھگاتے تھے اپنا سینہ ٹھوک کے کہتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. نعرہ حیدری. تو دوسرے لفظوں میں یہ عرض کروں کہ مولا علی جب پیدا ہوئے تو جبریل نے کہا جاء الحق وزهق الباطل، اور قلم قدرت سے اللہ نے امام زمانہ کے کندھے پہ لکھا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں ولادت علی کے وقت جو تھیوری تھی ولادت مہدی کے وقت وہی پریکٹیکل بنا. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. قرآن میں یہ آیت ہے، ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے کہ بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. تو دو باتیں سمجھ میں آ گئی. بقیت اللہ یعنی اللہ کا بقیہ. سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، جو بزرگ اخبار دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اخبار میں شہ سرخی ہوتی ہے فرنٹ پہ اور صفحہ نمبر 12 یا 14 پہ بقیہ ہوتے ہیں. جتنے بھی آپ اخباریں دیکھیں عموماً یا 12 پہ ہوتے ہیں یا 14 پہ یا کبھی کبھی 5 پہ بھی. یہی صفحے انہوں نے چنے ہیں. یہ سمجھ مجھے نہیں آتی اس کی وجہ کیا. بقیہ یا 5 پہ یا 12 پہ یا 14 پہ. کبھی میں نے صفحہ نمبر 3 پہ بقیہ نہیں دیکھا. تو اب آپ نے جیسے ہی اخبار میں شہ سرخی پڑھی تو اب آپ کو تشویش ہوئی کہ ذرا میں ڈیٹیل بھی پڑھ لوں. انہوں نے لکھا کہ بقیہ ہوگا صفحہ نمبر 14 پہ. آپ چلے گئے جہاز میں. اب جہاز میں آپ بیٹھے ہیں، دماغ اخبار میں ہے. کہتے ہیں جب تک وہ پڑھے نا بقیہ اس وقت تک ہمیں سکون نہیں آئے گا. آپ چلے گئے کھانا کھانے ریسٹورینٹ میں، دماغ آپ کا بقیے میں لگا ہوا ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، دماغ بقیے میں لگا ہوا ہے. تشفی تب ہوگی جب بقیہ پڑھ لیں گے. آپ سمجھ میں آئی بات کہ جو پہلی تھی 13 وہ تو سرخیاں تھی پہلے صفحے کی. بقیہ نام ہے قائم آل محمد.
بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے. خیر سمجھتے ہیں؟ خیر سے مراد اخیر ہے. خیر دراصل میں سب سے اچھے کو کہتے ہیں. بقیت اللہ تمہارے لیے سب سے اچھا، بشرطے کہ تم مومن ہو. یعنی غیر مومن کے لیے اچھا نہیں ہے. غیر مومن کو تو اس کی ذوالفقار اڑا دے گی. ہمارے کچھ لوگ ہیں، ایک صاحب ہمارے ہیں، ان کا تعلق ہے حیدرآباد دکن سے، بڑے مومن آدمی ہیں. ایک دن انہوں نے ولادت امام زمانہ کا جلسہ تھا، جشن تھا. ہم سے کہا مولانا ہم آپ کی گردن چومنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اسی پر چلے گی. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے کہ چلے گی تو مکس مجمع پہ ہی. ٹائم تو ہوگا نہیں امام کے پاس کہ الگ الگ چلائیں گے تو مکس مجمع پہ. البتہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے ایک بات سکھائی ہے، 13 معصومین کے نام آئے ہم تھوڑے سے جھکتے ہیں، 14ویں کا نام آئے ہم نون بن جاتے ہیں. اب سمجھ میں آئی بات، کیونکہ چلنی ہے امام زمانہ کی ذوالفقار مکس مجمع پہ. جیسے جبریل اعلان کریں گے تمہارے امام آ گئے، ہماری گردنیں تو جھک جائیں گی، جو اکڑ جائیں گی کٹ جائیں گی، جو جھک جائیں گی بس. اب یہ بھی یاد کر لیجئے بات کہ یہ سلسلہ جو 14 کا ہے، پہلی کا جو چاند ہے، پہلی کا وہ کنٹروورشل ہوتا، 14ویں کا کنٹروورشل کبھی ہوا ہی نہیں. پہلی کا کنٹروورشل. اب سمجھ میں آئی بات کہ پہلے کو سب نے کیوں نہ مانا اور آخری کو سارے کیوں مان لیں گے. پہلی کا چاند بھی ہوتا اتنا ہی ہے. ہم نے پہلے جب بچے تھے تو ہم سنتے تھے کہ درانتی کی طرح ہوتا ہے، تو یہ اس کا نور کم ہوتا ہے پھر بڑھتا جاتا ہے. سائنس پڑھی تو پتا چلا نہیں، پہلی کا بھی اتنا ہی تھا. دیکھنے والوں کی نظر کی تقصیر تھی، وہ پورے کو دیکھ نہ سکے. اور 14ویں کا سر چڑھ بولتا ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ پہلی کا تھا اتنا، اس زمانے میں معرفت اس کمال پہ نہ تھی، اور 14ویں کے وقت معرفت اتنے کمال پہ ہو جائے گی کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، پوری زمین کو وہ قسط و عدل سے بھر دے. نعرہ حیدری، معرفت امام زمانہ میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ 40 دن مسلسل، 40 دن مسلسل آتے ہیں روح القدس، جن کا سمپلی ترجمہ بتا دوں جبریل. کنٹروورسی کو چھوڑ کر جبریل آتے ہیں پورے 40 کے 40 دن، ولادت امام زمانہ سے لے کر 40ویں دن تک ڈیلی بیسس پر امام کو اپنے پروں پہ اٹھاتے اور عرش پر لے جاتے اور پھر وہاں سے لے آتے ہیں 40 دن. اسے شیعہ نے بھی لکھا ہے، اہل سنت نے بھی لکھا ہے، حتیٰ کہ جو رسول کے معراج کے منکر ہے معراج مہدی کے منکر نہیں ہے. جو پہلے کے ایک معراج کے منکر تھے آخری کی 40 معراجیں مان گئے. اور امتیاز یہ ہے میرے زمانے کے امام کا، حضور گئے ہیں تو براق پہ گئے ہیں، امام زمانہ گئے ہیں تو جبریل کے پروں پہ. کسی اور معصوم کو اٹھا کے جبریل نہیں لے گئے، یہ صرف ہمارے زمانے کے امام ان کو لے جاتے رہے. ایک اور جملہ سن لیجیے امتیازات میں کہ جب امام پیدا ہوئے تو بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ طیوراً بیضاء، کچھ سفید پرندے، یمسحون اجنحتہم بولی اللہ، اللہ کے ولی کے بدن کے ساتھ یہ سفید پرندے
اپنے پروں کو مس کرتے ہیں. میں نے امام حسن عسکری سے پوچھا اپنے بھتیجے سے ما ہؤلاء الطیور، اے امام یہ پرندے کیا ہیں؟ تو کہا پھوپھی اماں یہ طیور نہیں ہے، ہم الملائکۃ، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ تبرک کے لیے اپنے پروں کو مس کر رہے ہیں. ایک بات طے ہو گئی کہ فرشتہ اگر مریض ہو یا اس کے پر کٹے جلے ہوئے ہو تو وہ امام حسین کے گہوارے سے مس کرتا ہے، مگر سالم پرندہ بھی، سالم فرشتہ بھی آ کر امام زمانہ سے مس کرتا ہے تاکہ وفا بھی صدیوں کے بعد ثابت ہو سکے. اور یہ بھی پتا ہو ہم صرف مجبوراً نہیں آتے، بیمار نہ ہو تب بھی آتے ہیں تاکہ ان کی عظمت کو سالوٹ ہوتا ہے. تو کچھ ملاحظہ فرما لیا آپ نے. اب دیکھیے عجیب منظر فکر ہے، حکیمہ خاتون کے جملے ہیں کہ جب پیدا ہوئے امام تو امام نے پیدائش کے وقت میں نے سورۃ القدر پڑھنا چاہی، وہ بچہ شکم مادر میں مجھ سے پہلے سورۃ القدر پڑھ رہا ہے. دیکھیں ذرا، آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، 4 سورتیں پڑھی ہیں قل سمیت، 4 سورتیں امام زمانہ نے شکم مادر میں پڑھی. اور پھر آنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا، قرآن پڑھا. ایک بات ثابت ہو گئی کہ پہلے نے اگر سورۃ المؤمنون پڑھی تھی تو اگر شک تھا تو سن لو آخری یاسین بھی پڑھ رہا ہے، اخلاص بھی پڑھ رہا ہے، آیت الکرسی بھی پڑھ رہا ہے، سورۃ القدر بھی پڑھ رہا ہے. ہم یہاں پڑھانے آتے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں آتے. یہ امام علیہ السلام کی معرفت. اور اس کے بعد جو غیبت صغریٰ کا دور تھا اس دور میں امام کا باقاعدہ کنٹیکٹ رہا. پھر غیبت کبریٰ میں بھی آج تک امام علیہ السلام کا کنٹیکٹ ہے. کچھ باتیں سمجھ لیجئے معرفت امام میں. اگر آپ ڈیلی باوضو رہے، یہ سن لیجئے کہ امام زمانہ غیبت کبریٰ میں کیسے مل سکتے ہیں. وہ صرف ایرانیوں عراقیوں کے رشتہ دار نہیں ہیں، وہ ہمیں بھی مل سکتے ہیں. ہمیں معرفت اپنی بلند کرنی ہوگی. ایک تو ہمیں ڈیلی بیسس پہ باوضو رہنا ہوگا. ہر وقت جو باوضو رہتے ہیں وہ دنیا میں بھی امام زمانہ کو دیکھیں گے، اور جب امام زمانہ آئیں گے اگر باوضو سوئے ہوں گے تو اسی حالت میں وہ کعبے پہنچ جائیں گے. ایک تو آج کے بعد یہ چینج پیدا کر دیں باوضو رہنے کی، باوضو سونے کی، باوضو سفر کی، باوضو مجلس حسین میں آنے کی. ہمیشہ با طہارت رہیں. انما یرید اللہ کے ماننے والوں کو اپنے آپ کو ہمیشہ پاک رکھنا چاہیے. ایک یہ بات. دوسری بات، اگر آپ ڈیلی بیسس پہ غسل کریں، غسل زیارت امام زمانہ علیہ السلام قربتاً اللہ، تو آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے. اور اگر دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھے یاد کر کے گیا ہوگا اللہ اس کی قبر سے اٹھا کے کہے گا جاؤ تمہارا امام آ گیا، امام کی آرمی میں شامل. سونے والے بھی پہنچیں گے، مرنے والے بھی پہنچیں گے، اور جیتے جاگتے بھی پہنچیں گے. سبحان اللہ. امام علیہ السلام کے لیے آپ ہمیشہ کے لیے جو استغاثہ حضرت حجت ہے، دعائے عہد ہے، دعائے نتبہ ہے، استغاثہ حجتیہ ہے، دعائے عہد ہے. ان سب دعاؤں کو بھی پڑھتے رہیں، اور خاص طور پہ زیارت جامعہ کو، زیارت عاشورہ کو، تہجد کی نماز کو. تو اگر دنیا میں کہیں بھی پھنسیں گے تو امام زمانہ علیہ السلام مدد فرماتے ہیں. صرف ایک واقعہ سن لیجئے، میں آہستہ آہستہ آپ کی زحمت کو ختم کروں. ایک بحرین کا واقعہ ہے. محمد ابن عیسیٰ بحرینی وہاں کے عالم تھے. اس دور میں بادشاہ کے پاس ایک منسٹر ایک انار لے کر آیا کہ اس انار پر قلم قدرت سے لکھا ہے
فلاں 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 کے نام جو کہ علی کے دشمن ہیں کہ وہ اولیاء اللہ ہیں اللہ اور رسول کے بعد، یا تو تم جواب لے آؤ، بادشاہ نے کہا، یا پھر تم سب امامیہ کی گردنیں میں کاٹ دوں گا۔ تو اس وقت کے جو علماء تھے وہ استغاثہ کرتے ہوئے گئے، سب نے استغاثہ کیا، 3 شبوں کی مہلت لی تھی کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دے دیں، ہم 3 دن میں جواب لائیں گے۔ تو تیسرا دن جب ہوا، محمد ابن عیسیٰ کی باری تھی، سب علماء نے سمجھا کہ امام نہیں آتے، شاید ہم اس قابل نہیں ہیں کہ امام ہمیں ملے، مگر جب تہجد کی نماز پڑھ چکے تو امام زمانہ تشریف لائے، امام نے مشرف کیا اور بتایا محمد ابن عیسیٰ بحرینی، بادشاہ کو جا کے کہہ دینا کہ یہ جب انار چھوٹا تھا، اس کے گھر میں انار کا درخت ہے، اس نے اس کے اوپر سانچہ چڑھا دیا تھا جس پر اس نے علی کے دشمنوں کے نام لکھ دیے تھے، اس میں قدرت کا کوئی کمال نہیں، یہ بندے کا زوال ہے کہ اس نے جال سازی کے ساتھ ان کے نام لکھ کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا۔ اور دلیل یہ ہے کہ جا کے اسی انار کو کھولیے گا، جیسے ہی آپ اس انار کو پھاڑیں گے تو اس میں سے انسیکٹ نکلیں گے تاکہ پتہ چل جائے ان لوگوں کے نام کی برکت میں انسیکٹ ہی آ سکتے ہیں۔ جب یہ کہہ دیا تو محمد ابن عیسیٰ بحرینی کہتے ہیں کہ سرکار ایک شکوہ ہے آپ سے، ایک گلہ ہے آپ سے۔ وہ کیا شکوہ ہے؟ کہا آنا ہی تھا تو پہلی رات آ جاتے، دوسری رات آ جاتے، تیسری رات کے پہلے حصے میں آ جاتے، آپ نے یہ آخر تک ہمیں انتظار کرایا۔ اس وقت امام نے ان کو پیغام دیا، آپ کے لیے میرے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ امام فرماتے ہیں تم سے کس نے کہا تھا کہ تم دربار میں 3 دن کی مہلت مانگو؟ تم دربار میں مجھے بلاتے، میں وہیں آ کر تمہاری مدد کرتا۔ ماشاء اللہ جی، بس تقریر اپنے آخری مرحلے میں آ رہی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ بھی منفرد ہے، غیبت صغرا بھی منفرد ہے، غیبت کبرا بھی منفرد ہے، سرکار کا جو ظہور ہوگا وہ بھی منفرد ہے۔ اور سرکار مفضل کو بتایا امام نے کہ آئیں گے کعبہ میں اور رہیں گے سہلہ میں، مسجد سہلہ کوفہ میں آپ کا گھر ہوگا، آپ کا بیت الشرف ہوگا، اور مسجد کوفہ میں آپ کا آفس ہوگا، آپ کا کیپٹل ہوگا۔ اور اس زمانے میں فرشتے اللہ کی طرف سے اتریں گے، امام زمانہ کی فوج کے احکام بجا لائیں گے۔ ذرا لیول دیکھیں، وہ فرشتہ جو نبیوں کے پاس بڑے ناز و نخرے سے آتا تھا، وہ امام زمانہ کے ساتھیوں کی خدمت کے لیے نازل ہو۔ اور پھر امام علیہ السلام کا ٹکراؤ ہوگا سفیانی سے، مکے سے جا رہے ہوں گے کوفہ کی طرف، اور یہاں تک روایات ملتی ہیں کہ مسجد کوفہ میں اتنا خون بہے گا مومنوں کا کہ گھٹنے گھٹنے تک باقاعدہ وہاں سے خون بہے گا، اور وہی خون عبور کر کے امام زمانہ علیہ السلام اپنے کیپٹل میں پہنچیں گے۔ اور یہ بھی روایات میں موجود ہے، خراب الشام خراب الکوفہ، کوفہ بھی خراب ہوگا، شام کو بھی خراب کیا جائے گا۔ آج جس طریقے سے شام کے خلاف حجاز وغیرہ، سعودی عرب وغیرہ کی حکومتیں اور عرب کنٹریز اکٹھے ہو چکے ہیں، بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ امام زمانہ کے آنے کا وقت بالکل قریب ہو رہا ہے۔ اور ہمیں حتمی اور غیر حتمی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب ممبروں پہ جاہلوں کو بٹھایا جائے، جب محرابوں میں جاہلوں کو بٹھایا جائے، جب قرآن پڑھانے والے فاسق ہوں، جب پوری حکومت کے دنیا کی حکومتوں کے حاکم فاسق و فاجر ہو جائیں، جب منسٹرز رشوت میں مشہور ہوں، جب شرفاء کمین فطرت بن جائیں، جب ہر طرف کمینگی ہو، نماز کا قتل کیا جا رہا ہو، زکوٰۃ نہ دی جا رہی ہو، بیت المال کا استعمال ذاتیات کے لیے کیا جا رہا ہو،
मुसलमान मुसलमान को कत्ल कर रहा हो, मोमिन मोमिन को कत्ल कर रहा हो, एक दूसरे की लेग पुलिंग उरूज पे हो, एक दूसरे की गीबतें उरूज पे हो, एक दूसरे पे तोहमतें लग रही हो, इल्जामात लग रहे हो, जब अखलाकियात खत्म हो जाए, जब औलादों की तरबियत खत्म हो जाए, जब बूढ़े बूढ़े लोग भी गुनाह करने की ख्वाहिश करें, और जब औरतें मर्दों का लिबास पहन ले और मर्द औरतों का लिबास पहन ले, वो जमाना होगा जब हमारा महदी आएगा। वाह जी वाह, वाह, ज़बरदस्त सवाल। यहां तक भी बताया गया कि शाम पर आखिरी जमाने में शाम का जो हाकिम होगा उसका नाम एक स्कैवेंजर, एक दरिंदे का नाम होगा, और जो हिजाज में आखिर से पहले होगा उसका नाम भी एक जानवर का नाम होगा। फहद भी जानवर को कहते हैं। और इबादिला का भी जिक्र है कि उर्दन में भी अब्दुल्ला की हुकूमत होगी, हिजाज में भी अब्दुल्ला की हुकूमत होगी, और एक और कंट्री में भी अब्दुल्ला की हुकूमत होगी जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। और दुनिया का पहला कत्ल हुआ था शाम में, हजरत हाबील अलैहिस्सलाम। आज भी पहाड़ रो रहा। शाम के हालात बेहतर हों, आप जाके देखें, और जो गए हैं उन्होंने देखा होगा, जो अर्बईन मुसल्ला है, अर्बऊन मुसल्ला, वहां पर जो पहाड़ है आज भी वो रो रहा है उस कत्ल की वजह से। और दुनिया का आखिरी कत्ल भी होगा शाम में। इमाम ज़माना शाम में शहीद होंगे। रोज़े बीबी ज़ैनब से रोज़े बीबी सकीना पर आ रहे होंगे। एक यहूदी औरत तेज नोक वाला पत्थर, या हो सकता है मिसाइल हो सकता है गोली हो, इस्तेआरा है ये, इसलिए कि टेक्नोलॉजी को इस्तेआरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल दज्जाल का भी, दज्जाल एक तो दज्जाल वो शख्स है, और दज्जाल वो सारे जालिम बादशाह है आज के अरब के अय्याश हुक्मरान, इन सब को आप दज्जाल कह सकते हैं। और इसी तरीके से जो और कौमियतें आएंगी दूर से जिनके तस्करे मौजूद हैं, उनमें भी हो सकता है कि वो आज की जालिम हुकूमतों के अफराद हों। वहां पर इमाम अलैहिस्सलाम को पत्थर लगेगा और वहां शहीद होंगे, और इमाम का जनाजा हजरत जिब्रील या हजरत इमाम हुसैन, जो कि रजात में आ चुके होंगे, दो रिवायतें हैं। मेरी नजर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम का जनाजा पढ़ाएंगे। जैसे इमाम का जनाजा खत्म होगा तो मगरिब का करीब होगा वक्त, सितारे टूट के जमीन पर आने लग जाएंगे, और वही वक्त होगा कि जब क़यामत का, उस क़यामत का जिसके बाद फना हो जाएगी हर शय, आगाज होगा। अब ये कि इंशाअल्लाह अशरों के लिए आए, 10 दिन हो पूरे, और 10 के 10 दिन इमाम ज़माना पे पढ़े। तो अब ये तकरीर नंबर 1 समझ लीजिए, फिर आगे नंबर 2 से फिर और आगे बढ़ेंगे, जिसमें हालात हाजरा भी डिस्कस हो जाएंगे, और पता चलेगा कि इमाम का ज़ुहूर का वक्त ज्यादा दूर नहीं है। आज मैं चाहता हूं कि शबीह पैगंबर का जिक्र करूं। इमाम ज़माना को मैं पुरसा दूं इमाम हुसैन के कड़ियल जवान बेटे का। अल्लाह अकबर। जब अकबर पैदा हुए थे तो रावी ने लिखा कि सुबह से लेकर फजर के अराउंड अली अकबर पैदा हुए। फजर से लेकर असर तक नवाब करबला अपने बेटे की आमद के लिए मुबारकबाद देने वालों को हदिये देता रहा। हिस्से बहन उस वक्त आई जब असर की नमाज हो चुकी थी। हुसैन इब्न अली ने जो खजाने में नजर की, हुसैन को खजाने में कुछ नजर ना आया। सोचा बहन को क्या दूं, अकबर उठाया ज़ैनब की गोद में रख दिया। यह वजह थी कि अकबर दिन में रहते थे बीबी ज़ैनब के पास, रात में चले जाते लैला के पास। बीबी लैला के जुमले हैं कि मेरे
اکبر کی ولادت کو 7 دن گزرے ہوں گے کہ ہر شب میں دیکھتی ایک سایہ ایک پرچھائی میرے اکبر کے سرہانے کھڑی رہتی. 7ویں دن جو میں نے 7ویں رات کو ہاتھ بڑھایا تو آہستہ سی آواز آئی, لیلا میں حسین ہوں. مجھے تہجد کے بعد آرام نہیں آتا جب تک میں اکبر کے چہرے کی زیارت نہ کروں. یہ محبت تھی علی اکبر کی. اللہ اکبر, ہو بہو رسول تھے علی اکبر. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی جوان نکلتا خیموں سے تو قنات خیمہ کا پردہ ایک مرتبہ اٹھتا اور گر جاتا. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب اکبر نکلے تو میں نے دیکھا 18 مرتبہ سادات کے خیموں کی قنات کا پردہ اٹھا اور 18 مرتبہ گرا. حمید کہتا ہے مجھے نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا تھا, مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ اکبر نکلنا چاہتے ہوں گے. کبھی پھوپھی دامن تھام لیتی ہوگی, کبھی ماں دامن پکڑ لیتی ہوگی, کبھی بہنیں نہ جانے دیتی ہوں گی. اجرکم اللہ. حسین ابن علی نے اکبر کو اجازت کے وقت بڑا چارے کیے ہیں. فرماتے ہیں بیٹا کاش تیرا بھی کوئی اکبر جتنا بیٹا ہوتا, تجھے معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دی جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں بیٹا جب بھی ہم اپنے نانا رسول کو دیکھنا چاہتے تو تیرے چہرے کی زیارت کرتے تھے. یہ کیسے ممکن ہے شبیہ پیغمبر کو میں خاک میں ملا دوں. مگر اصرار کیا تو اجازت تو دی, مگر اجازت دینے کے بعد عجب جملہ کہا میرے لال جب تک میں نظر آتا رہوں اپنے گھوڑے کا رخ رکھنا میدان کی طرف, اپنے چہرے کا رخ رکھنا میری طرف, تاکہ میں دیر تک دیکھتا رہوں. راوی نے لکھا جب علی اکبر ریت کے ٹیلے کے دامن میں گم ہو گئے, غائب ہو گئے, تو بوڑھا باپ قبر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا اور یہ کہتا جاتا تھا مہلن مہلا یا علی. اکبر ذرا رک جا, اکبر ذرا چہرے کی زیارت ایک مرتبہ مجھے اور کرنے دے. اللہ اکبر. اکبر راہی میدان ہوئے, اکبر میدان کی طرف چلے میرے عزیزوں, اور ادھر اکبر کی ماں نے خیمے میں مصلی بچھایا. صلت رکعتین, 2 رکعت نماز پڑھی. وکانا تدعو الی السماء, اور بی بی نے ہاتھ بلند کر دیے اور کہا یا رات یوسف الی یعقوب, یا رات اسماعیل الی ہاجر رد ابنی الی. اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, اے ہاجرہ سے اسماعیل کو ملانے والے, میرے بیٹے کو ایک مرتبہ واپس لے آ. ایک مرتبہ اکبر واپس آئے اور واپس آ کے بابا سے کہتے ہیں یا ابت العطش قد قتلنی, بابا مجھے پیاس نے مار ڈالا ہے. وثقل الحدید قد اجہدنی, یہ جو میرے بدن پہ تلوار ہے, زرہ ہے, یہ جو کمان ہے, یہ جو ہتھیار ہیں لوہے کے, میرے بدن پہ آبلے پڑ گئے ہیں. ایک مرتبہ حسین کو وقت یاد آ گیا اور حسین کہتے بارے الہا یہ وہی اکبر ہے, اس نے مدینے میں بے موسم پھل مانگے تھے, تو نے جنت سے پھل دیے تھے. آج میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے یا ابت حل الی شربت من الماء سبیل, بابا کیا ایک گھونٹ پانی مل جائے گا. اللہ کسی کو اتنا غریب نہ کرے جتنے حسین ابن علی اکبر کے سامنے ہو گئے. علی اکبر جیسا بیٹا ایک گھونٹ پانی کا اس امام سے مانگ رہا ہے جس کی ماں کے جہیز میں دنیا کے دریا. اللہ اکبر. کہتے ہیں نانا منتظر ہیں, دادا منتظر ہیں, کوثر پلائیں گے بیٹے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ یہیں پر ایک سوال کیا, حسین ابن علی نے جواب دیا. اکبر غش کھا کے گر گئے. تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا, اکبر میدان میں گئے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں حسین کے پاس آیا, میں نے کہا یہ بتائیے حسین ابن علی آپ کے جوان بیٹے نے آپ سے کیا پوچھا. آپ نے جواب دیا بیٹا غش کھا کے گر گیا. کہا حمید مجھ سے میرے جوان بیٹے نے پوچھا بابا ہم تو مارے جائیں گے, آپ بھی شہید ہو جائیں گے, یہ فوج اشقیاء ہمارے خیموں میں تو نہیں لائے گی. اللہ نے غیرت علی اکبر, یہ فوج اشقیاء
ہمارے خیمے میں تو نہیں جائے گی بابا. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ. آج آخری مجلس ہے اس فقیر کی پڑھی ہوئی. ایک جملہ سن لیں. زمانے طالب علمی میں جب میں نجف میں تھا چند دن، تو میں نے وہاں پر باقاعدہ اپنے استادوں سے سنا تھا مراجس. وہ فرماتے تھے اکبر کی شہادت حسین کے روضے پہ پڑھنا منع ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی کی زری کانپ جاتی ہے اگر کوئی اکبر کی شہادت پڑھے. اور میرے استاد کہتے تھے 3 چیزیں منع ہیں: اکبر کی شہادت، حسین کی زری پہ نہ پڑھنا، سکینہ کی پیاس عباس کے روضے پہ نہ پڑھنا، اور زینب کی اسیری شاہ نجف کی قبر پہ نہ پڑھنا. ماشاءاللہ مولا سوائے غم آل محمد کسی غم میں نہیں ہو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شیعہ سنی مسلمان بھائی بہن جو موجود ہیں، اللہ آج کی اس مجلس سے کسی کو خالی نہ پڑتا ہے. ماشاءاللہ کیا شور گریہ ہے. ابھی میں نے شہادت تو پڑھی نہیں، علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھی. علی اکبر کی شہادت بڑی مشکل ہے. علی اکبر کی شہادت کوئی نہیں پڑھ سکتا. میرے عزیزوں یاد رکھنا، مجھے معاف کر دینا جو مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت پشت پردہ ہے، میں ان کے لیے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. اکبر جب زندہ تھے نا، زندہ تھے تو جو 84 بیوی تھی، 84 بیویاں، انہوں نے اکبر کو کھڑا کیا حلقے میں اور زندہ اکبر کا ماتم کیا. ہر بیوی کہتی تھی ارحم غربتنا، اور جب اکبر کی لاش آئی ہر بیوی نے پتھروں سے ماتم کیا. یہ ہے اکبر کی شہادت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سچویشن یہ ہے، ذرا سمجھ لیجیے کہ جب اکبر میدان میں گئے تو ماں نے مصلی بچھا دیا. لیلا مصلی سے نہیں ہٹی، نماز بھی پڑھتی، دعا بھی کرتی، اور فراغت کے وقت دیکھتی کہ میری آقا زادی زینب کا کیا حال ہے. اس لیے کہ ماں اکبر کی مصلی پہ تھی، جناب زینب پشت خیمہ تھی، جناب فضہ کو بیرون خیمہ کھڑا کیا. فضہ کی دیکھیے، حسین کی نگاہ تھی اکبر پہ، فضہ کی نگاہ تھی حسین پہ، زینب کی نگاہ تھی فضہ پہ، لیلا کی نگاہ تھی زینب پہ. راوی نے لکھا ادھر اکبر گھوڑے سے گرے، ادھر حسین ریت کے ٹیلے پہ گرے. فضہ بیرون خیمہ گری، زینب اندرون خیمہ گری، اکبر کی ماں مصلی پہ گر گئی. مورخ نے لکھا کربلا میں، کربلا کے میدان میں 2 آوازیں بلند تھیں، اکبر اکبر بابا. حسین کہتے تھے اکبر، اکبر کہتے تھے بابا، اکبر کہتے تھے بابا، اکبر بابا، اکبر بابا. یاد رکھنا میرے عزیزوں، اللہ دشمن کو بھی جوان بیٹے کی موت نہ دکھائے. حسین اتنے بہادر تھے، اتنے حسین بہادر تھے، دلاور تھے کہ حسین ابن علی جب بھی کوئی پکارتا تھا تو بڑی تیزی سے جاتے تھے، عقاب کی طرح جاتے، شیر کی طرح جاتے. حمائل فرماتے ذوالفقار کو اسی ہاتھ میں لجام فرس ہوتی، اسی ہاتھ میں لجام فرس ہوتی، دوسرے ہاتھ سے اس شہید کی لاش اٹھاتے، اپنے ذوالجناح پہ رکھتے اور گھوڑے کو لا کے خیمے میں لاش رکھ دیتے. مگر جب جوان بیٹے نے پکارا تو راوی نے لکھا زانو بزانو، بازو بے بازو، پدر بر ناش پسر رسید، 80 مرتبہ فاطمہ کا لال گر گیا. گرتے تھے سنبھلتے تھے، گرتے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ وقت ہے استجابت دعا کا. میں کہوں گا مولا حسین آئیے اپنے بیٹے کا پرسہ لیجیے. آج امامی ایسوسی ایشن رجائنا میں یہ آپ کے غلام، آپ کی کلیسے آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں. اے مادر اکبر لیلا، آئیے ان بیویوں سے پرسہ لیجیے. اللہ اکبر. حسین ابن علی 2 جملے اور سن. ماشاءاللہ مصائب ہو چکا ہے.
اس سے زیادہ کیا مصائب ہے؟ اللہ آپ کے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں، عزیزوں، ذرا صبر کر کے سن لینا، تھوڑا سا ضبط کر کے 2 جملے اور سن لیں۔ کربلا کے ہر شہید نے شہادت سے پہلے حسین ابن علی کو مدد کے لیے پکارا، ہر شہید، مگر 2 شہید ہیں، 2 جوان ہیں جنہوں نے میرے مولا کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ ایک عباس، دوسرے اکبر۔ عباس نے اس لیے نہیں پکارا جس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کے چارے ختم ہو گئے، جو بے چارہ ہو گیا، وہ میری لاش کیسے اٹھائے گا؟ اور اکبر نے اس لیے نہیں پکارا کہ جب بھی کوئی جوان پکارتا تھا تو بابا کے ساتھ مقتل میں میں جاتا تھا۔ اب کون رہ گیا ہے غریب کا؟ ہر شہید نے وقت آخر امام حسین پہ سیدھا سلام کیا، سیدھا سلام، مگر واحد علی اکبر ہے جنہوں نے الٹا سلام کیا۔ ہر شہید السلام علیکہ کہتا تھا، اکبر نے کہا علیکہ من السلام۔ کیوں؟ شریعت محمد میں اگر سلام سیدھا کرے تو اگلے پہ جواب واجب ہے، اور اگر آپ خود الٹا سلام کر دیں تو اگلے پہ جواب ساکت ہے۔ اکبر یہ سمجھ گئے اب میرا غریب بابا نہ معلوم جواب دے سکے یا نہ دے سکے، اس لیے کہا علیکہ من السلام یا ابتا۔ حسین پہنچے، مصر بچہ 1 سالہ، مصر بچہ 2 سالہ۔ مورخ نے لکھا جس طرح 1-2 سال کا بچہ ایک قدم چلتا ہے پھر گر جاتا ہے، چلتے تھے پھر گر جاتے، چلتے تھے پھر گر جاتے۔ جب اکبر کی لاش پہ پہنچے، اکبر کی لاش بھول گئی، دیکھا کوئی برقع پوش بی بی ہے جس نے اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہے۔ ہم تک مسائل پہنچانے کے لیے فاطمہ کے لال نے پوچھا تو کون ہے اس غربت میں میری مدد کرنے والی؟ آواز آئی بھیا میں زینب ہوں۔ اور کون ہو؟ میں نے دیکھا میرا بھائی بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ جوانوں آج شرم نہ کرنا حسین کے جوان کی شہادت میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد و شاد رکھے۔ بس ختم ہو گئی مجلس، اس سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا۔ ایک کا ایک جملہ اور سن۔ ہمارے مذہب کے مجتہد تھے آیت اللہ علامہ حسین بخش جاڑا رحمت اللہ علیہ، میرے والد کے استاد بھی تھے، میرے بھی وہ استاد تھے۔ یہ میں نے ان قبلہ سے اس وقت سنا جب میں بچہ تھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ مجلس میں گیا تھا، امام بارگاہ مہاجرین بھکر شہر میں۔ وہاں پر قبلہ نے ایک روایت پڑھی تھی جو اب میں پڑھنا چاہتا ہوں آج رجائنا میں، اسی پر مجلس ختم ہو جائے گی۔ مجھے آج بھی یاد ہے میری ماں اور ساری محلہ سادات بھکر کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی تھی، ساری رات آواز آتی تھی ہائے اکبر، ہائے لیلا، ہائے حسین۔ وہ جملہ پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ قبلہ نے کہا تھا کہ حسین نے لاش اٹھائی، 13 مرتبہ لاش رکھنی پڑی، لاش اٹھتی نہیں تھی، لاش اٹھتی نہیں تھی۔ بالآخر کہا یا ابناء بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ غریب کی مدد کرو۔ بالآخر لاش لے گئے، جب لاش وہاں رکھی جہاں قاسم کا لاشا پڑا تھا، عرش کا رخ کر کے حسین نے پہلی اور آخری مرتبہ کہا واہ غربتا، بارے الہ اب میں غریب ہو گیا، اب میرا کوئی نہیں رہا، اب میرے چارے ختم ہو گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ نے پڑھا تھا، سامنے دیکھا نا حصے کی بہن زینب کھڑی تھی۔ حسین کہتے ہیں لاش کو رکھ کے زینب ذرا اپنی بھابھی کو بلا لائے، بتائیں کہ اکبر آ گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے کمر پکڑ کے کہا اماں فضا مجھ میں ہمت نہیں، میں لیلا کو بتاؤں کہ اکبر مر گیا۔ فضا کہتی ہے میں جاتی ہوں۔ فضا کے جملے میں جو جاؤں عجب منظر دیکھوں کہ اکبر کی ماں قناط خیمہ پہ یوں ہاتھ بار
مار رہی ہے جیسے کسی کی آنکھیں نہ ہو. میں نے کہا معظمہ کیا ہوا؟ کہا اما فضہ جب سے اکبر عقاب کی زین سے گرا میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. اما فضہ سہارا دے کے برداشت کر سکو. بزرگوں جوانوں تمہیں وہ جملہ پڑھ دوں جو قبلہ نے پڑھا اور جس کے بعد ساری رات بیویاں ماتم کرتی رہی. وہ جملہ یہ تھا کہ لیلہ آئیں لیلہ آئیں. لیلہ نے جو آ کے عجب منظر دیکھا. اکبر کے سینے سے فوارہ خون کا جاری تھا. بوڑھی ماں نے جوان بیٹے کے خون کا چلو بھرا اور اپنے سر میں ملانا شروع کیا. حسین نے کندھا پکڑ کے کہا اکبر کی ماں کیا کر رہی ہو؟ بیوی کہتی ہے مولا میں نے منت مانی تھی جب میرا اکبر سہرے پہنے گا میں اپنے سر کے سفید بالوں میں رنگ حنا کروں گی. مجھے نہیں معلوم تھا اکبر کے خون سے بوڑھی ماں کے ماتم حسین